در نبی پر پڑا رہوں گا، پڑے ہی رہنے سے کام ہوگا۔ در نبی پر پڑا رہوں گا، پڑے ہی رہنے سے کام ہوگا۔ کبھی تو قسمت کھلے گی میری، کبھی تو میرا سلام ہوگا۔ خلاف معشوق مدد خلق خدا کی کر، مدد خلق خدا کی کر، تو خدمت کی سیاست کر، مدد خلق خدا کی کر، مدد خدمت کر، خدمت کر، نیابت کر، قیادت کر، تو خدمت کی سیاست کر، سیاست کر، مدد خلق خدا کی کر، مدد خلق خدا کی کر، نیابت کر، قیادت کر، تو خدمت کی سیاست کر، مدد خلق خدا کی کر، مدد خلق خدا کی کر، نیابت کر، قیادت کر، تو خدمت کی سیاست کر۔ کہ تیری شان ہے مومن، تیری پہچان بھی یہ ہے، یہ خدمت بھی عبادت ہے، تیرا ایمان بھی یہ ہے۔ مبارک ہو تجھے راہی، مبارک ہو سفر تیرا، یہ خدمت ہی محبت ہے، تیرا احسان بھی یہ ہے۔ غریبوں سے رفاقت رکھ، فقیروں کی حمایت کر، یتیموں کی کفالت کر، مریضوں کی عیادت کر، مدد خلق خدا کی کر، مدد خلق خدا کی کر، نیابت کر، قیادت کر، تو خدمت کی سیاست کر، نیابت کر، قیادت کر، تو خدمت کی سیاست کر۔ دلاسا دے کسی کو تو، کسی کو تو سہارا دے، یہاں مایوس لوگوں کو خوشی کا تو نظارہ دے۔ ستم کرنا کسی پر تو، نہ دینا غم کسی کو تو، جہاں تک ہو سکے سب کو سکون دل خدا را دے۔ محبت کر، مروت کر، تو رشتوں کی حفاظت کر، نیابت کر، قیادت کر، تو خدمت کی سیاست کر، مدد خلق خدا کی 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 کر، تو خدمت کی سیاست کر، مدد خلق خدا کی کر۔ تیری تخلیق کا مقصد نہیں بیکار اے بندے، سو اپنے آپ کو کر لے ابھی بیدار اے بندے۔ یہاں ہر سمت غربت کی چلی الغار اے بندے، سرے سے ختم کر دے تو سخاوت کر تو اے بندے۔ مٹا دے رنجشیں ساری، مٹا دے سب اناؤں کو، سدھار اپنی خطاؤں کو، بدل ڈال ان فضاؤں کو، مدد خلق خدا کی کر، مدد خلق خدا کی کر، نیابت کر، قیادت کر، تو خدمت کی سیاست کر، خدمت کر، خدمت کر، نیابت کر، قیادت کر، تو خدمت کی سیاست کر۔ سنبھلنے کی ضرورت ہے، سدھرنا ہوگا اب تجھ کو، تلا تم خیز موجوں سا بپھرنا ہوگا اب تجھ کو۔ ارادہ باندھ رکھا ہے تو یہ بھی
یاد رکھ لینا کہ مشکل راستوں سے بھی گزرنا ہوگا اب تجھ کو. نہیں بدلا نہیں لینا سبھی کی بات سہ لینا سراہے گا زمانہ سارا تیری سب وفاؤں کو. مدد خلق خدا کی کر مدد خلق خدا کی کر نیابت کر قیادت کر تو خدمت کی سیاست کر. نیابت کر قیادت کر تو خدمت کی سیاست کر. نہیں کافی فقط نیکی کہ حمزہ جستجو کرنا یہ سارے کام نیکی کے خدا را خوب کو کرنا. عمل سے کام بنتا ہے عمل کرنا یقیناً تو وگرنہ سب کو آتا ہے یہاں پر گفتگو کرنا. عمل سے کام بنتا ہے عمل کرنا یقیناً تو وگرنہ سب کو آتا ہے یہاں پر گفتگو کرنا. مدد خلق خدا کی کر 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 تو خدمت کی سیاست کر. مدد خلق خدا کی کر خدمت کر خدمت کر نیابت کر قیادت کر تو خدمت کی سیاست کر. حالت میں سجدے وہ غاروں کی وحشت میں پر نور سجدے وہ خنجر کے سائے میں مسرور سجدے وہ راتوں کو خلوت سے معمور سجدے وہ لمبی رکعتوں سے مسحور سجدے وہ سجدے محافظ مددگار سجدے غموں کے مقابل عطردار سجدے نجات اور بخشش کے سالار سجدے جھکا سر تو بنتے تھے تلوار سجدے وہ سجدوں کے شوقین غازی کہاں ہے زمیں پوچھتی ہے نمازی کہاں ہے زمیں پوچھتی ہے نمازی کہاں ہے نمازی کہاں ہے وہ
ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين صدق الله العظيم. تو ہمارے منتظمین علماء کرام سے میری گزارش ہے کہ کچھ انتظام کر لے کرسیوں کا، اور جہاں راستہ نہ ہو ایسی جگہ پر کرسیاں پنڈال کے اندر ہی ڈالے تاکہ ذرا ٹھنڈک وغیرہ کا انتظام رہے. نعت شریف ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے شان میں ایک کلام پیش کریں گے. قاری حافظ قاری بیگی صاحب جو ہے ہمارے جی قاری نظام صاحب جو ہیں ماشاءاللہ جو ہے نعت شریف پیش کریں گے. جزاکم اللہ وسلم. جلدی سے جو ہے اسٹیج پر آپ او زلف معنبر صلی علی او روح معظم کیا کہنا او زلف معنبر صلی علی او روح معظم کیا کہنا وہ آنکھ کے جس پر صدقے ہیں صدقوثر و زمزم کیا کہنا وہ آنکھ کے جس پر صدقے ہیں صدقوثر و زمزم کیا کہنا احسان و کرم کا مجموعہ احسان و کرم کا مجموعہ اخلاق مجسم کیا کہنا اخلاق مجسم کیا کہنا رحمت ہے سراپا رحمت ہے سراپا رحمت ہے پیغمبر خاتم کیا کہنا وہ زلف معنبر صلی علی وہ روح معظم کیا کہنا خاموش دعاؤں میں شب کی خاموش دعاؤں میں شب کی وہ گریہ پہ ہم کیا کہنا وہ گریہ پہ ہم کیا کہنا وہ پھول سے چہرے کے اوپر وہ پھول سے چہرے کے اوپر کیفیت شبنم کیا کہنا وہ زلف معنبر صلی علی وہ روح معظم کیا کہنا بٹکی ہوئی دنیا میں پھر سے بٹکی ہوئی دنیا میں پھر سے توحید کی عظمت قائم کی توحید کی عظمت قائم کی کہنا یہ کوشش محکم کیا کہنا یہ ہمت عالی کیا کہنا یہ کوشش محکم کیا کہنا وہ زلف معنبر صلی علی وہ روح
آیا ہے تصور میں میرے، آیا ہے تصور میں میرے، سرکار کے روضے کا منظر، سرکار کے روضے کا منظر، ایک وجد سا ہے ایک کیف سا ہے، ایک وجد سا ہے ایک کیف سا ہے، جذبات کا عالم کیا کہنا، وہ زلف معنبر صلی علی، وہ روح معظم کیا کہنا، اس چہرہ انور سے ظاہر، اس چہرہ انور سے ظاہر، صناع ازل کا جلوہ ہے، صناع ازل کا جلوہ ہے، اس چہرے کے آگے نور قمر، اس چہرے کے آگے نور قمر، ہو جاتا ہے مدم کیا کہنا، وہ زلف معنبر صلی علی، وہ روح معظم کیا کہنا، وہ آنکھ کے جس پر صدقے ہیں، صد کوثر و زمزم کیا کہنا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں بار بار اس لیے بولتا ہوں کہ یہ نظم و نسق کے خلاف ہے بھائی، ہم حضرات مجلس کے لیے آئے ہیں، لہذا تمام حضرات سے گزارش ہے کہ مجلس میں شرکت کر لیں اور پنڈال ہی میں تشریف لے آئیں۔ ماشاءاللہ یہ ہمارے جو مہمان آئے ہیں، ہم ان کا استقبال تو کیا کر سکتے ہیں، یہ انبیاء کے وارث ہیں، قوم و ملت کے رہنما ہیں، ہمارے سب کے ہمدرد اور خیر خواہ ہیں، ہم اس لائق ہی کہاں ہیں کہ ہم ان کا استقبال۔ تو صبح مشورے میں ہم بیٹھے تو ہمارے جو صدر ہے، صدر جلسہ مفتی محمود صاحب، تو ہم نے سوچا کہ پہلے حضرت کو دیں گے، تو کہا میں تو میزبان ہوں، مہمانوں کو دینا چاہیے، یہ ان کی تواضع ہے، انکسار ہے، ماشاءاللہ انکساری ہے۔ مفتی صاحب جو ہے دارالاحسان باردولی کے شیخ الحدیث بھی ہیں، مفسر قرآن ہیں، استاد حدیث و تفسیر ہے، اور ماشاءاللہ ہم ان کو بہت اچھی طرح سنتے ہیں، مقرر شیر بیان ہے، روحانی طبیب ہے ماشاءاللہ۔ اللہ جو ہے ان کی عمر میں برکت نصیب فرمائے، اور ہم سے جو ہے ہم کو ان سے زیادہ جو ہے فائدہ ہم حاصل کریں، جیسے ایسے جو ہے ہم تمام کو جو ہے توفیق نصیب فرمائے۔ ہمارے مہمان خصوصی میں مولانا محمود مدنی صاحب ہیں، جمعیت علماء ہند کے صدر، مضبوط ترین شخصیت کے آپ حامل ہیں، امت مسلمہ کے ہر شعبے کے مسائل کو جو ہے بے باک ترجمانی کرنے والے ہیں۔ 2006 سے لے کر 2012 تک آپ راجیہ سبھا کے جو ہے رکن رکین بھی رہے ماشاءاللہ۔ حضرت کا روحانی تعلق مشہور زمانہ پیر ذوالفقار احمد نقشبندی مدد اللہم العالی سے ہے، اور آپ کو خلافت بھی حضرت سے جو ہے حاصل ہے۔ مسلمانوں کے مسائل کو ارباب حکومت کے سامنے بے خوف و خطر پیش کرتے ہیں۔ پہلے بھی میں نے کہا کہ ابھی کچھ دن پہلے ان کی کلپ میں نے سنی تھی، کوئی ایک منسٹر تھا، شاید شاہنواز حسین تھا یا کوئی اور تھا، ان کے سامنے آپ بے باک انداز میں بول رہے تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ ہم مدرسوں کو جو ہے حکومت امداد دینا چاہتی ہے، تو مولانا نے کہا کہ تمہاری امداد کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، امت مسلمہ جو ہے مدارس پر سالانہ 14,000 روپے خرچ کرتی ہے ماشاءاللہ۔ اگر تم کچھ دینا چاہتے ہو اس امت کو، اس مسلمانوں کو، اچھی ہاسپٹل ہے، اچھی اسکولس وغیرہ جو ہے دے۔ حضرت سے جو ہے میں یہ بھی کہوں گا کہ وقف کی جو املاک ہے ماشاءاللہ جمعیت بہت اچھا کام بھی کر رہی ہے، اور بہت زیادہ وقف کی املاک کو لوگ برباد کر رہے ہیں۔
اور بھی زیادہ مضبوط حضرت تحریک چلائیں گے. آپ سے ہماری جو ہے عاجزانہ اور مؤدبانہ گزارش ہے تاکہ جو ہے امت جو ہے اور امت کے بچے جو ہے 2500 روپے 300 روپے کی اسکالرشپ کے لیے بھٹکتے نہ پھرے. ماشاءاللہ ہمارا پیسہ ہے, ہمارے پیسوں سے ماشاءاللہ امت کے بچے جو ہے عزت کے ساتھ جو ہے پڑھیں گے انشاءاللہ. اور اسکولوں کا اور اسپتالوں کا نظام بھی ماشاءاللہ صدر جمعیت علماء ہند کی جو ہے ماشاءاللہ جو ہے 14,000 کروڑ روپے مدرسوں پر جو ہے امت ماشاءاللہ خرچ کرتی ہے. اور حضرات ایک جذبے کے ساتھ جو ہے ان کو بول رہے تھے اور کہہ رہے تھے تمہاری بھیک کی جو ہے ہمیں ضرورت نہیں ہے. اللہ ایسے جو ہے بے باک ہمارے قائدین کی عمروں میں برکت نصیب فرمائے, مزید جرأت اور ہمت نصیب فرمائے دوستوں اور بزرگوں, اور جو ہے ان سے امت کو زیادہ سے زیادہ جو ہے فائدہ پہنچائے. فخر گجرات ہمارے شیخ العزیز مولانا غلام رسول دھنتیا صاحب, محتمم جامعہ رحمانیہ وناپور گودرا اور ڈائریکٹر جامعہ ITI مولانا عبدالستار بھاگلیہ صاحب, اور بہت سارے دوسرے حضرات آئے ہیں ماشاءاللہ جو ہے ان کا پھولوں سے استقبال کریں گے, گلدستوں سے جو ہے. اب بہت سارے حضرات کو جو ہے میں تکلیف نہیں دوں گا, بس ہمارے 3 دوست جو ہے یہاں تشریف لائیں گے اور تمام کا جو ہے پھولوں سے استقبال کریں گے. پہلے مخصوص حضرات جو ہے ان کا استقبال کریں گے. مولانا محمود مدنی صاحب کا جو ہے گلدستے سے استقبال جو ہے ہمارے عاجز سلیم شیخ صاحب کریں گے. عاجز سلیم شیخ صاحب مولانا محمود مدنی صاحب کا جو ہے جی آئیے. زبیر بھائی گوپلانی صاحب بھی تشریف لائے ہیں, ان کا پھولوں سے استقبال پھولوں کے گلدستے سے جو ہے حاجی شاہد بملا صاحب کریں گے. زبیر بھائی گوپلانی صاحب کا جو ہے جزاکم اللہ احسن الجزاء. مولانا عبدالستار بھاگلیہ صاحب کا جو ہے پھولوں کے گلدستے سے استقبال جو ہے مولانا بلال گورا صاحب کریں گے. مولانا غلام رسول صاحب کا استقبال جو ہے حافظ شیخ احمد صاحب کریں گے پھولوں کے گلدستے سے. ذرا دیکھنا اس طرف. تھینک یو. ویٹ اوکے. جزاکم اللہ حسن. بارگاہوں سے آنے والے مہمان اور علماء کرام کا جو ہے پھولوں سے استقبال مولانا یوسف بھانا صاحب, مولانا بلال گورا صاحب اور حافظ عمر گیتیلی صاحب کریں گے. آپ حضرات وہیں پر کھڑے ہو جائیں تاکہ جلدی سے جو ہے آپ گلدستہ لے کر تشریف لے آئے. مولانا نثار صاحب جو ہے تشریف لائے ہیں, ان کا استقبال جو ہے مولانا یوسف بھانا صاحب کریں گے. مولانا نثار صاحب جو ہے, مولانا اکرام صاحب جو ہے ان کا پھولوں سے استقبال جو ہے مولانا اکرام صاحب جو ہے ان کا پھولوں سے استقبال جو ہے مولانا بلال گورا صاحب کریں گے انشاءاللہ. جزاکم اللہ حسن الجزاء. تنظیم المسلمین علماء کرام گودرا کے صدر ماشاءاللہ فعال ہمارے عالم دین مولانا اشرف پوری صاحب کا جو ہے پھولوں سے استقبال جو ہے ہمارے مولانا بلال گورا صاحب کریں گے. مولانا اشرف پوری صاحب. ہمارے فاروق ڈونگریا صاحب تشریف لائے ماشاءاللہ, ان کا پھولوں سے استقبال جو ہے ہمارے عاجز سلیم شیخ صاحب کریں گے. عاجز سلیم شیخ صاحب عاجز فاروق ڈونگریا صاحب کا جو ہے پھولوں سے استقبال کریں گے. مفتی اویس پنجابی صاحب کا پھولوں سے استقبال جو ہے مولانا بلال صاحب گورا کریں گے. مفتی اویس صاحب کا. مولانا عمران چانکی صاحب کا جو ہے پھولوں سے استقبال جو ہے حافظ عمر فاروق گیتیری صاحب کریں گے. عاجز شاہد بملا صاحب کا استقبال جو ہے سعد بملا صاحب جو ہے پھولوں سے استقبال کریں گے. جزاکم اللہ احسن الجزاء. ماشاءاللہ ایک کام پورا ہوا. مہمانوں سے خصوصی میری گزارش ہے کہ بھائی آپ ادھر ادھر پھرے نا, جہاں جگہ خالی ہے ماشاءاللہ وہاں پر جو ہے تشریف لے آئے. اب باقاعدہ جو ہے ہمارا ایکتا ایجوکیشنل چیریٹیبل ٹرسٹ کی طرف سے جو پروگرام منعقد کیا گیا ہے اس کا تھوڑا سا خاکہ ہے, پھر ہمارے ان بزرگوں کی جو ہے ملفوظات ہیں انشاءاللہ. ہو میرا کام غریبوں کی حمایت کرنا, ہو میرا کام غریبوں کی حمایت کرنا, درد مندوں سے ضعیفوں سے محبت کرنا. ایک حدیث اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا خیر الناس من ينفع الناس, لوگوں میں بہتر وہ ہیں جس سے انسانوں کو فائدہ پہنچے. نیت کرو کہ ہم سب بھی ایسے ہی بنیں گے کہ ہم سے اللہ کی مخلوق کو جو ہے فائدہ ہی پہنچے گا.
یہی عبادت ہے, یہی دین و ایمان ہے کہ کام آئے دنیا میں انسان کے انسان. الطاف حسین علی کا یہ مشہور شعر ہے. شیخ سعدی فرماتے ہیں طریقت بجز خدمت خلق نیست. ہاں, خدمت خلق جو ہے بہت بڑی چیز بیان فرمائی. بتسبیح و سجا و دلق نیست. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں یہ 2-3 اشعار ہیں. ارباب نظر کو کوئی ایسا نہ ملے گا, ارباب نظر کو کوئی ایسا نہ ملے گا, بندے تو ملیں گے پر مولا نہ ملے گا. تاریخ اگر ڈھونڈے گی ثانی محمد کا صلی اللہ علیہ وسلم, ثانی تو بڑی چیز ہے سایہ نہ ملے گا. توجہ طلب شعر ہے ماشاءاللہ یہ. جس طرح لب ملتے ہیں نام محمد کے سبب, جس طرح لب ملتے ہیں نام محمد کے سبب, کاش کہ ہم سب مل جائیں نام محمد کے سبب. اللہ تعالیٰ ہمیں ایکتا واقعیتاً جو ہے ہم تمام کو جو ہے نصیب فرمائیں, اور ایک اور نیک بن کر جو ہے ماشاءاللہ یہ سارے جو ہے نیکیوں کا کام ہے ماشاءاللہ یہ کرنے کی جو ہے ہمیں توفیق نصیب فرمائے. تھوڑا سا خاکہ ماشاءاللہ مفتی محمود بارڈولی والا صاحب کی جو ہے نگرانی میں اور زیر صدارت میں ماشاءاللہ یہ سارے کام ہو رہے ہیں. حضرت کو بھی ان کارکنوں سے پورا اطمینان ہے, اور کارکنان بھی ماشاءاللہ حضرت سے پورے متفق ہیں. چھوٹا سا بھی کوئی معاملہ ہوتا ہے تو بذریعہ یہ فون حضرت سے رابطہ کرتے ہیں, کوئی بڑا معاملہ ہوتا ہے تو حضرت خدمت میں جو ہے اپوائنٹمنٹ لے کر ماشاءاللہ پہنچ جاتے ہیں, اور بہت بہترین جو ہے اس کا سولوشن آتا ہے. پورے گجرات میں 600 دیہاتوں میں نورانی مکاتب کے عنوان سے مکاتب دینیہ چل رہے ہیں, جس میں کل 645 علماء, حفاظ اور مدرسین دین کی خدمت انجام دیتے ہیں. طلباء اور طالبات 15,000 سے زائد ہیں. پنچمال, اب اس کے تحت میں ہمارے پنچمال کو الگ زون میں تقسیم کیا ہے ماشاءاللہ, خصوصی توجہ دی ہے. پنچمال ہیں, مہی ساگر ہیں, دہود ہیں, بڑولہ ہیں اور ارولی. ان اضلاع کے اندر, ان ضلعوں کے اندر مکاتب چلتے ہیں اس نام سے فیض مصطفیٰ ایکتا ایجوکیشن اینڈ چیریٹیبل ٹرسٹ کے تحت میں ماشاءاللہ. اس کے اندر 72 دیہات کو جو ہے آوری لیا گیا, اور اس کے اندر بہت ہی منظم انداز سے ماشاءاللہ جو یہ مکاتب چلتے ہیں. ان مکاتب میں 75 علماء اور حفاظ اور مدرسین کا اسٹاف ہے. 1200 جو ہے دیہات کے مسلمانوں کے بچے پڑھتے ہیں. بہت کمزور اعتبار سے وہ بچے ہوتے ہیں ماشاءاللہ. یہ علماء کرام اول وقت میں بعض جگہ پر فجر کی نماز پڑھ کر نکل جاتے ہیں, اور ماشاءاللہ وہاں پہنچ کر جو ہے ان دیہاتوں میں ان بچوں کو دین کی تعلیم دیتے ہیں. اللہ ان کو جو ہے جزائے خیر نصیب فرمائے, اور خصوصاً ہمارے مفتی صاحب کو بھی اجر خصوصی توجہ یہاں پر فرمائی. صرف دیہاتوں کی بیوہ عورتوں کو مالی امداد دی جاتی ہے. سیدھی بات ہے کہ غریب لوگ ہیں, محتاج لوگ ہیں, اپنے بچوں کو اس لیے پڑھنے نہیں بھیجیں گے کہ ان کے پاس سپارہ نہیں ہے, ٹوپی نہیں ہے, تو ان کی مالی امداد بھی کی جاتی ہے, اور یہ ساری چیزیں بھی ماشاءاللہ ان بچوں کو فراہم کی جاتی ہیں. اساتذہ کرام کو سالانہ رمضان مبارک میں ایک کیٹ بھی دی جاتی ہے ماشاءاللہ. اچھی خاصی کیٹ ہوتی ہے تاکہ یہ علماء ربانی پورا سال ماشاءاللہ انہوں نے محنت کی ہے, تو پھولنے پانکھڑی جو ہے یہ جو ہے یہ پورا بولنا پڑے گا مجھے. کوئی ایسا نہ کہے کہ پورا کرو, ورنہ کیا ہے کہ ادھورا انسان تو پھر ادھورا ہی رہے گا نا بھائی, برابر نہیں. یہ چیز ہے ماشاءاللہ ہم نے صبح سارا وقت طے کر کے یہ کام کیا ہے. ٹھیک ہے, جزاک اللہ. اساتذہ کرام, دیہاتوں میں جہاں پانی کی قلت ہوتی ہے ماشاءاللہ وہاں ٹیوب ویل بور ویل کا جو ہے انتظام کیا جاتا ہے. طبیبی خدمات بھی ان کی ہیں, اور عصری تعلیم کا نظام اسکول وغیرہ کا, اور وہاں کے لوگوں کو جو ہے حلال روزی کس طریقے سے ملے ماشاءاللہ اس پر بھی ان کی نظر ہے, اور ایسے مواقع بھی ماشاءاللہ وہاں پر فراہم کی جاتے ہیں. مستقل ایکتا ایجوکیشن اینڈ چیریٹیبل ٹرسٹ کے تحت میں عالمہ کورس چلتا ہے یہاں پر ماشاءاللہ. اس میں 23 طالبات ماشاءاللہ پڑھ رہی ہیں. پٹھان کی چائے کی لانی ہے, اپنے جو نیلیسرا روڈ پر اترتے ہیں ڈی پی کے سامنے ماشاءاللہ, اس کے پیچھے منظم حفظ کلاس چلتی ہے, ناظرہ کلاس چلتی ہے, اور خصوصاً علماء کے لیے اسپوکن انگلش کورس بھی ماشاءاللہ چلتا ہے. وہ جو عمارت ہے پٹھان کی چائے کی لاری کے پیچھے والی جو عمارت ہے, اس کو جو ہے اس کا پورا تعاون جو ہے ہماری ڈونگریا فیملی, جس سے ابھی میں نے حاجی فاروق صاحب کا نام لیا, انہوں نے ان کے مرحوم والدین کے ایصال ثواب کے لیے ماشاءاللہ اس کو وقف کی ہے. اللہ ان کے مرحوم والدین کی جو ہے مغفرت فرمائے, انہیں کروٹ راحت نصیب فرمائے, جنت الفردوس میں جو ہے اعلیٰ مقام نصیب فرمائے. اور آج جس کے لیے ہم جمع ہوئے ہیں, سامنے جو ہے آئیوری کلر کی ماشاءاللہ بہت عالیشان بلڈنگ جو نظر آتی ہے,
اس کے افتتاح میں اور اس کے اندر جو میڈیکل کے اعتبار سے کام ہوا ہے اسی کے سلسلے میں ماشاءاللہ ہم لوگ یہاں پر جمع ہوئے ہیں. بہت ساری چیزیں اس کے اندر رکھی ہیں انہوں نے انسانیت کی فلاح بہبودی کے لیے. گویا کہ جو ہے سمندر کو جو ہے ایک کوزے کے اندر سمو دیا ہو. سب سے پہلے اس کے اندر جو ہے طیبہ جنرل ہاسپٹل ہے, ان میں 2 دن کی دوا ملے گی بیمار کو, ڈاکٹر کی جانچ بھی ہو جائے گی اور صرف 30 روپے اس کی فیس رکھی ہے ماشاءاللہ. اور اگر کسی کو بوٹل کی ضرورت ہے تو 120 روپے ایکسٹرا دینے پڑیں گے اس کو. اس میں طیبہ کلینک جنرل OPD ہے, بالکل نارمل چارج سے ماشاءاللہ جو ہے یہ چلائی جائے گی اور کسی بھی قوم و مذہب اور ملت کے تفرقے کے بغیر ہر ایک جو ہے ماشاءاللہ اس سے فائدہ اٹھائے گا. ماشاءاللہ فزیو تھراپی ہمارا محمدی چیریٹیبل ٹرسٹ جو ہے خندق پر ماشاءاللہ یہ چلا رہا ہے اور بہت ضروری ہے. بہت سارے بیمار اس کی بہت زیادہ تعریف کرتے ہیں. تو ماشاءاللہ یہ بھی سینٹر یہاں پر قائم کیا گیا ہے. بازار میں 350-400 روپے اس کی فیس ہیں, یہاں پر صرف 50 روپے میں یہ ٹریٹمنٹ انشاءاللہ مریضوں کو ملے گی. ریپ سینٹر, ورزش, کسرت وغیرہ, بہت سارے لوگوں کو جو ہے پیرالیسس ہو جاتا ہے اور ان کو ڈاکٹر جو ہے ورزش وغیرہ کا کہتے ہیں, تو سینٹر بھی ماشاءاللہ یہاں پر جو ہے کھولا گیا ہے اور صرف 50 روپے میں ماشاءاللہ ان کی ٹریٹمنٹ ہوگی. خاص توجہ طلب معاملہ گائنک سینٹر, اس کا جو مکمل سیٹ اپ تو تیار کر لیا گیا ہے. اب بہترین گائنک کی تلاش میں ہے. منتظمین مجھے بتا رہے تھے کہ جیسے ہی گائنک مل جائے گی انشاءاللہ بٹھا لیں گے. ہمارے قوم کے اچھے لوگ, علماء, صلحاء, ان کی ہمیشہ سے فکر رہی ہے کہ مسلمانوں میں گائنک پیدا ہو اور مسلمانوں کی مستورات کا جو ہے مسلمان گائنک کے ذریعے سے جو ہے علاج کیا جائے. دعا کرو اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے کامیابی نصیب فرمائے. اور ان قریب انشاءاللہ ایک میڈیکل اسٹور بھی قائم کیا جائے گا. بہت ہی کفایت دام سے انشاءاللہ ساری دوائیاں وہاں پر فراہم کی جائے گی. اللہ اس کے اندر بھی جو ان کو کامیابی نصیب فرمائے. لڑکیوں کے لیے خصوصاً توجہ دی ہے انہوں نے. سیون کلاس جو ہے ماشاءاللہ بہت سارے سنچے اس کے اندر رکھ دیے گئے ہیں اور اشتہارات بھی دے رہے ہیں اور ماشاءاللہ بچے اپنے اپلیکیشن فارم بھی دے رہی ہے. صرف مستورات ویئرلیس کے لیے ہے, صرف 300 روپے فیس رکھی ہے, جبکہ بازار میں 600 روپے سے 800 روپے ہوتے ہیں. اسپوکن انگلش کورس جو ہے انہوں نے رکھا ہے ماشاءاللہ 1000 روپے فیس ہے, بازار میں 8000 روپے تک کی اس کی فیس ہے. بھرت کام ماشاءاللہ مستورات میں یہ کام چلتا ہے, مستورات وہی لباس عام طور پر پہنتی ہے. ہمارے یہاں کہیں بھی یہ کلاسز نہیں ہے. یہ لوگ بھروچ, سورت وغیرہ سیکھنے کے لیے جاتے ہیں, آنے جانے کا خرچہ فیس وغیرہ بہت ساری ہوتی ہے. تو ماشاءاللہ ان جوانوں نے مولانا کے منظوری سے جو اور مولانا کے جو ہے کہنے پر جو ہے یہاں پر جو ہے یہ بھرت کام کا ایمبرائڈری کا کام یہ شروع کیا ہے. سب سے بڑی بات آگے رفیدہ گرلز ہاسٹل, ہماری مسلمانوں کی بہت ساری بچیاں, یہاں کی بھی, یہاں کی تو ٹھیک ہے, دوسرے جگہ کی جو ہے بہت ساری بچیاں میڈیکل کالج وغیرہ میں, شامراجی وغیرہ میں دوسری جگہ پر پڑھتی ہے اور وہاں ہاسٹل میں بمجبور ان کو رہنا پڑتا ہے, جہاں سالانہ فیس غالباً جو ہے 40,000 سے زیادہ ان کی لی جاتی ہے. یہاں صرف ان لوگوں نے 1500 یا اس کے آس پاس جو ہے فیس رکھی ہے اور ماشاءاللہ ان کا سیپریٹ روم, ہر چیز ماشاءاللہ ان کی, اور پورے پردے کے ساتھ جو ہے ماشاءاللہ, اور ان کا جو ہے آؤٹ ڈور انڈور بھی ماشاءاللہ جو ان لوگوں نے بہت الگ کیا ہے تاکہ ان مستورات کے ساتھ کسی قسم کی جو ہے چھیڑخانے وغیرہ جو ہے نہ ہو. فی الحال جو ہے نورانی مکاتب کے تحت میں ایک موبائل ڈسپینسری آخری 1.5 سال سے دیہات در دیہات چل رہی ہے. میڈیکل کی خدمات انجام دے رہی ہے, جس سے روزانہ 125 سے لے کر 150 بیمار افراد فائدہ اٹھاتے ہیں. مولانا نے فرمایا مفتی صاحب نے صبح کہ پہلے ہم 10 روپیہ لیتے تھے صرف, بس اب 20 روپے بمشکل کیا. ڈاکٹر ہمارے گھر پر آتا ہے, ٹریٹمنٹ کرتا ہے اور 20 روپے میں ماشاءاللہ پورا علاج ہوتا ہے. اور ایک موبائل وان ماشاءاللہ جو ہے مستقل میت جو لاوارث ہوتے ہیں ان کے کفن دفن کے لیے سارا خرچہ بھی وہ دیتے ہیں اور میت کو ٹھکانے لگانے کے واسطے جو ہے موبائل کا عملہ کام کرتا ہے. کم سے کم روزانہ ایوریج ایک میت کا کفن دفن کا انتظام ان کے ذریعے سے ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو جزائے خیر نصیب فرمائے. مدارس اور مکاتب میں جو علماء تعلیم دیتے ہیں, طلباء کو دینی تعلیم کس طرح دی جائے, ان کا تربیتی کورس ماشاءاللہ حضرت کے وہاں چلتا ہے. ٹریننگ سینٹر چلتی ہے, 2 جگہ پر چلتی ہے, بڑودہ میں اور کاپودرا میں چلائے جاتے ہیں. ٹریننگ میں شامل علماء اور حفاظ کو تعام اور قیام کا سالانہ خرچ نورانی مکاتب کی طرف دیا جاتا ہے. کل مکاتب جو ہے ان کے انڈر میں وہاں چلتے ہیں 752 ہے. طلباء اور طالبات 14,089 ہے. ان کا پورا اسٹاف جو ہے 617 ہے. کل ضلع
जिले जो है 29 शामिल किए उन्होंने, और कुल ट्रस्ट जो है माशाल्लाह 13 इनके तहत में चलता है। कुल हिफ्ज़ क्लास जो है 14 है, आलिमा क्लास 11 है, मोमिना क्लास 23 है, आलिम कोर्स क्लास जो है 1 है। इस साल नाज़रा कुरान मुकम्मल करने वाले तलबा 574 है। हिफ्ज़ मुकम्मल करने वाले तलबा 11 हैं, और आज तक जो है कुल 50 बच्चों ने हिफ्ज़ मुकम्मल किया है। आलिमा कोर्स मुकम्मल करने वाली बच्चियां 11 हैं, और आज तक जो 49 बच्चियों ने माशाल्लाह ये कोर्स मुकम्मल किया है। मोमिन क्लास मुकम्मल करने वाली बच्चियां 41 हैं। इस साल दारुल उलूम में जाने वाले तलबा 189 हैं। ट्रेनिंग लेने वाले उलमा कापुदरा में 330 हैं, और बड़ौदा में जो है 143 है। अल्लाह जो है उनको जज़ाए खैर नसीब फरमाए, और इस काम को दिन दूनी रात चौगनी जो है तरक्की नसीब फरमाए। माशाल्लाह हमारी ये जो बिल्डिंग है सामने वाली, उनका संगे बुनियाद हज़रत मौलाना महमूद बारडोली साहब की हस्ते जो है 29/12/2020 को रखा गया, जुमा का दिन था, और बांधकाम की इब्तिदा जो थी 1/1/2021 को जो है माशाल्लाह रखी गई और शुरू किया गया। और इसके अंदर जिन इंजीनियर हजरात ने तन तोड़ खिदमत दी और मेहनत की है, उसमें हमारे जो है मुनव्वर जमनू साहब है इंजीनियर, आकिल जरगाल साहब है इंजीनियर मूसा मला साहब हैं, इंजीनियर अशफाक करवा साहब हैं, इंजीनियर जावेद शेख साहब और उनकी पूरी टीम थी माशाल्लाह। इंजीनियर VR शाह जिनका कॉन्टैक्ट जो है ताल्लुक MGVCL से है, और इंजीनियर HR शाह साहब है माशाल्लाह। इन हजरात ने जो है माशाल्लाह ये खिदमत अंजाम दी है। अल्लाह इनका बेहतरीन बदला इन तमाम को जो है नसीब फरमाए। अब हमारे मेहमाना ने खुसूसी जो आए हैं, कुछ रह गया होगा इंशाअल्लाह बीच में मैं अर्ज़ कर दूंगा। उनमें सबसे पहले जो है हमारे मेहमान समझिए या मेज़बान समझिए, मुफ्ती महमूद बारडोली वाला साहब से जो है मैं गुजारिश करूंगा, मौका महल को मद्देनज़र रखते हुए जो है अपने कीमती मलफूज़ात से जो है हाज़रीन मजलिस को नवाजेंगे। मुफ्ती महमूद साहब। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना मुहम्मद खातमिन नबिय्यीन व अला आलिहि व सहबिहि व अला मन तबिअहुम बिइहसानिन इला यौमिद्दीन। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वलम्मा वरद माअ मदियन वजद अलैहि उम्मतम मिनन नासि यस्कून ववजद मिन दूनिहिम इम्रअतैनि तज़ुदान क़ाल मा ख़त्बुकुमा क़ालता ला नस्क़ी हत्ता युस्दिर अर्रिआ व अबूना शैख़ुन कबीर फ़सक़ा लहुमा सुम्म तवल्ला इला ज़िल फ़क़ाल रब्बि इन्नी लिमा अनज़लत इलय्या मिन ख़ैरिन फ़क़ीर। सबसे पहले मैं हम सब के खालिक व मालिक अल्लाह का एहसान अदा करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जुमा के मुबारक दिन जिस इमारत का संग बुनियाद रखा गया, जुमाहे के दिन हम उसके इफ्तिताह के लिए यहाँ जमा हुए। बहुत जल्दी अल्लाह ने ये खुशी का दिन हमें अता फरमाया, और समझिए कि शहर गोधरा और अतराफ़ के उलमा, वकलाए किराम, टीचर हज़रात, मुअज़्ज़ज़ ट्रस्टी हज़रात का एक करीम और क्वालिटी मजमा इस वक्त यहाँ जमा हुआ। ये अल्लाह का हम सब पर बड़ा करम है। मुझे एक ख़ास उन्वान की तरफ तवज्जुह दिलाई, और आज की इस मुबारक मजलिस के लिए सिर्फ़ एक टेलीफ़ोन के ऊपर फ़कीर की हकीर दावत कबूल फरमाई। इस पर मैं कायदे मिल्लत सदर जमीयत उलमाए हिंद
حضرت مولانا سید محمود مدنی صاحب دامت برکاتہم کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اللہ صحت و عافیت کے ساتھ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے، ملت اسلامیہ ہندیہ کے اوپر ان کے ذل عاطفت کو اللہ باقی اور قائم فرمائے۔ قرآن مجید کی ایک آیت پڑھی ہے، اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت ہی پریشانی کے عالم میں مدین پہنچے ہیں۔ 8 دن کا سفر مفسرین نے لکھا ہے، بامشقت سفر، راستے میں کھانے کے لیے کوئی چیز نہیں ملی، درخت کے پتے چباتے ہوئے چلے، پیروں میں کانٹے چبھنے کی وجہ سے خون نکلا، بہت تکلیفوں کے بعد مدین شہر پہنچے، کوئی جان پہچان نہیں، بس اتنی پہچان تھی کہ ہمارے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کے ایک بیٹے مدین کے خاندان کے لوگ یہاں رہتے ہیں، اور مدین ابن ابراہیم کے نام سے یہ شہر مدین ہے۔ پہنچے، بستی کے باہر ایک کنواں دیکھا، پوری بستی کے لوگ اپنے جانوروں کو وہاں پانی پلانے کے لیے آتے تھے، چرواہے بھی تھے، جانوروں کے مالک بھی تھے، وہ اپنے جانوروں کو پانی پلا کر واپس لوٹ رہے تھے۔ بھیڑ تھی، جانوروں کی بھی اور انسانوں کی بھی۔ اللہ کے نبی نے دیکھا کہ مردوں کی اس بھیڑ کے اندر 2 نوجوان لڑکیاں ہیں، ایک طرف کھڑی ہوئی ہیں، ان کے ساتھ بھی تھوڑے بہت جانور ہیں۔ نبی نے جب یہ منظر دیکھا تو ایک نبی کے دل میں اللہ نے پیدائشی طور پر ایک ہمدردی بھرا دل رکھا ہوتا ہے۔ ابھی تو موسیٰ علیہ السلام کو تاج نبوت باقاعدہ پہنایا بھی نہیں گیا تھا، لیکن انسانیت کی ہمدردی، خیر خواہی، یہ وہ مبارک جذبات ہیں جو اللہ نبیوں کو نبوت سے پہلے بھی عطا فرماتے ہیں۔ 2 لڑکیوں کو دیکھتے ہیں، ایک طرف ہے، ان کے ساتھ تھوڑے بہت ان کے جانور ہیں۔ نبی کے دل میں ہمدردی کے جذبات جوش مارنے لگے۔ دونوں ان پریشان بہنوں کو جا کر پوچھتے ہیں۔ واقعہ ہے کہ مالک اللہ نے اس واقعے کو ہمیں کوئی خاص سبق دینے کے لیے قرآن میں نقل فرمایا۔ نبی جا کر سوال کرتے، قال ما خطبکما، بہنوں بتاؤ تمہارا کیا معاملہ ہے، کیا حال ہے، تم کیوں ایک طرف کھڑی ہوئی ہو؟ یہ بہت شریف گھرانے کی لڑکیاں تھیں، ایک مجبوری کے ماتحت گھر سے باہر نکل کے آئی تھی، اور مردوں کی بھیڑ بھاڑ میں جانا ان کو گوارا نہیں تھا، اسی لیے دونوں بیٹیوں نے کہہ دیا، قالتا لا نسقی حتی یصدر الرعاء، یہ بھیڑ مردوں کی چھٹ جائے گی تب جا کر کے ہم اپنے جانوروں کو پانی پلائیں گے۔ لیکن بہت بڑا سوال تھا کہ تمہیں گھر سے نکلنے کی ضرورت کیا پیش آئی؟ تو دونوں بیٹیوں نے جو جواب پہلے سے ہی دے دیا، مالک الملک نے قرآن میں نقل کر دیا، وَأَبُونَا شَيْخٌ كَبِيرٌ،
ہماری مجبوریاں ہیں. گھر میں کوئی مرد نہیں ہے, ایک والد بزرگوار ہیں, وہ بھی بڑے بوڑھے ہو چکے ہیں. اس مجبوری نے ہم کو گھر سے باہر نکالا ہے. پوری حیا شرم کے ساتھ یہ 2 لڑکیاں کھڑی تھی. نبی کے دل کے اندر جذبات خدمت کے آگے بڑھے. معتبر تفاسیر میں لکھا ہے کہ وہ چرواہے جو اس کنویں پر پانی پلانے کے لیے آتے تھے بڑے غرض پرست تھے. اپنے جانوروں کو پانی پلانے کے بعد کوئی بڑی چٹان اس کنویں پر رکھ دیتے تھے. ایسی بھاری چٹان تھی جو 10 آدمی مل کر کے بھی ہٹا نہ سکے. یہ 2 لڑکیاں روزانہ کنویں کے ارد گرد جو بچا کچا پانی ہوتا تھا وہ پلا کر کے چلی جاتی تھی. نبی بے لوث خدمت کے جذبے سے آگے بڑھتے ہیں. اللہ نے نبیوں کو غیر معمولی قوت دی ہوتی ہے. جو چٹان 10 آدمی سے مل کر ہٹ نہیں سکتی, حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ہٹائی. پھر قرآن نے منظر کھینچا, فَسَقَىٰ لَهُمَا, دونوں بیٹیوں کو, دونوں بہنوں کو کنویں سے پانی کھینچ کر کے اللہ کے نبی نے ان کے جانوروں کو پانی پلا دیا. عظیم خدمت انجام دی. اب آگے جو ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے, 8 دن کے بھوکے پیاسے مصر سے مدین پیدل چلے. روٹلے کی بھی ضرورت تھی, اوٹلے کی بھی ضرورت تھی. روٹی بھی ملے, چبوترا بھی ملے. نہ گھر تھا نہ روٹی تھی. لیکن قرآن کہتا ہے بے لوث خدمت انجام دی. پانی کھینچ کر کے نکالا, ان کے جانوروں کو پلایا, اور پلانے کے بعد اللہ امت کی بہن بیٹیوں کو, نوجوانوں کو ایسے پاکیزہ جذبات عطا فرمائے. نبی پانی پلانے کے بعد ایک درخت کے نیچے آ کر کے بیٹھ گئے. ثم تولا الی الظل, سائے میں آ کر بیٹھ گئے. آج کی زبان میں اس کی تعبیر کروں تو ان دونوں لڑکیوں سے یہ بھی نہیں پوچھا کہ آپ کا موبائل نمبر ذرا مجھے مل جائے, واٹس ایپ نمبر مل جائے تو کبھی کبھی خدمت کے عنوان سے ہی کانٹیکٹ میں رہا کریں گے. نہیں, ایڈریس بھی نہیں پوچھا, نام بھی نہیں پوچھا, اپنی مجبوری بھی ظاہر نہیں کی. میں بھوکا ہوں, گھر بھی نہیں ہے, کھانا بھی نہیں ہے. قرآن نے کہا ثم تولا الی الظل, سائے کے نیچے آ کر بیٹھ گئے. بے لوث خدمت, کوئی اس پر سوال مطالبہ نہیں, اور اپنی ضرورت کے لیے اپنے مالک کو درخواست کر دی. رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر, اللہ آپ میری ضروریات کے لیے جو انتظام فرمائیں گے میں محتاج ہوں. کیسے جذبات. قرآن کی ان باتوں میں آپ باتوں کو خود اپنے ذہن سے حل کرتے جائیے. علماء ہیں, مشائخین ہیں, قوم کے معزز حضرات ہیں. قرآن نے گائیڈ لائن میں یہ باتیں کی ہیں ہم سے. گئے, یہ دونوں بیٹیاں گھر پہنچی. ابا جان نے پوچھا کہ آج وقت سے پہلے کیسے آ گئے؟ تو بتلایا ایک پردیسی مسافر, اس نے ہماری بکریوں کو پانی پلا دیا. تو ابا بھی بڑے کوئی نیک آدمی تھے. ایک بیٹی کو کہتے بیٹا جاؤ اس پردیسی مسافر کو بلا کر کے لے آؤ. قرآن نے شہادت ہی فجاءته احداهما تمشی علی استحیاء. اللہ گواہی دے جس کی حیا شرم عفت اور پاک دامنی کی کہ ایک بہن ایسی چلتی ہوئی آئی
کہ سر سے پیر تک حیا شرم سے بھری ہوئی، اور آ کر کہتی ہے ان ابی یدعوک لیجزیک اجر ما سقیت لنا۔ پردیسی مسافر آئیے، میرے ابا جان آپ کو بلا رہے ہیں، آپ نے جو خدمت کی اس کا بدلہ دینے کے واسطے۔ یہ نہیں کہا کہ میں بلا رہی ہوں، قرآن کے اشاریے سمجھتے جائیے، میرے ابا جان بلا رہے ہیں۔ گھر ضلع آخری الواقعہ، پوری ہمدردی خلوص للہیت کے ساتھ، کوئی غرض اور مطلب نہیں دنیاوی۔ آپ نے جو بکریوں کو پانی پلانے کی خدمت انجام دی، اللہ کے یہاں تو اجر ملے گا ہی ملے گا، لیکن دنیا کے اندر فائدہ یہ ہوا کہ روٹلا بھی مل گیا، اوٹلا بھی مل گیا، چوٹلا بھی مل گیا، تینوں چیزیں مل گئی۔ لڑکی بلانے آئی، گھر لے گئی، لڑکیوں کے ابا نے کھانے پینے کا میزبانی کا انتظام کیا، گھر میں ٹھہرایا، اور اسی گھرانے کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نکاح ہو گیا۔ یہ ہے اخلاص کے ساتھ مجبور پریشان حالوں کی خدمت پر اللہ آخرت میں تو دیں گے ہی دیں گے، لیکن دنیا کے اندر بھی اللہ تعالیٰ ہر ضرورت کو خزانے غیب سے پورا فرماتے۔ قوم ملت کے